اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالنا ہی مت. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی دریا میرے پاس چل کے آئے گا تو جب دریا چڑھا ہوا ہوتا ہے تو قریب کے گاؤں کو وارننگ دی جاتی ہے کہ دریا چڑھا ہوا ہے اور پانی آپ کے گاؤں میں آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو آپ سیلاب سے بچنے کے لیے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر آپ چلے جائیں. آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوں گے, آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی نشہ وشہ کرنا ہے, اور یکدم ایک دوست کی کال آ جاتی ہے کہ چلو ملتے ہیں. آپ کیا کریں گے جب کوئی آپ کو تلاش کرتا ہوا کوئی یار دوست, کوئی مہربان پرانے زمانے کا نشہ کروانے والا بندہ جب رابطہ کرتا ہے تو پہلا خیال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں مل لیتا ہوں لیکن نشہ نہیں کروں گا. ہمارے دل میں جو پہلا گول ہوتا ہے زندگی میں, جب پہلا گول ہوتا ہے اور وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہم پہلے جیسے نہیں رہتے, ہم بدل جاتے ہیں. اور آگے ہم کیا کریں گے اس کا ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا, جو کہ ہونا چاہیے. تو ہم جو کچھ بھی زندگی میں کرنے جاتے ہیں یعنی گول سیٹ کرتے ہیں, اور وہ گول بزنس ہو سکتا ہے, کوئی کام ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ کامیابی سے وہ بزنس کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی اس کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. جیسے اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو اس کی زندگی اور شب و روز کیسے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی ڈرگ ایڈکٹ ملتا ہے ایکٹیولی جو ڈرگز کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں, تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ملیں گے تو ہوگا کیا. مثال کے طور پر جب آپ جائیں گے اور اپنے گھر میں رہیں گے اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں آ جائیں گے یا کوئی آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائے گا تو ہوگا کیا. پوٹینشلی وہ بندہ آپ کو ڈرگ آفر کرے گا اور وہ آپ کا دوست ہے, اور وہ یہ جانتا ہے کہ آپ بہت محنت سے مشقت سے علاج گاہ میں رہے 100 دن اور واپس آئے ہیں, اور اس سے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ وہ جانتا ہے, ہم تصور کر لیتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ آپ ایک کشٹ کاٹ کے آئے ہیں, تو وہ دوست بھی ہے. تو آپ کو وہ کیوں نشہ آفر کرے گا, کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ کیوں نشہ آپ کو آفر کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں اور آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ دے دل چپا میں نے آفر کرے, یا آپ اشارے دیتے ہیں کہ مجھے آفر کرو. اس کو تو پتا ہے کہ میں اگر اس کو نشہ آفر کروں گا یا نشے سمیت اس کے پاس جاؤں گا تو اس کے کیے کرائے پہ, اس کی فیملی کے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. تو وہ کیا دوست ہے؟ وہ دوست نہیں ہے, ہواری ہے, دشمن ہے. اور اس کے دل میں یہ ترس نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی جد و جہد کر رہے ہیں تو وہ کہے کہ یار میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں پر مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا, میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں اور میں صرف تمہیں دیکھنے آ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزرا ہوا ہے, تو میں تمہیں دیکھنے آ رہا ہوں اور تمہیں دیکھ کے خوش ہونے آ رہا ہوں کہ تم صحت کی طرف جا رہے ہو سکتا ہے میرے اندر بھی کوئی ایسی امنگ جاگے. ایسا وہ اگر کرتا ہے جو پہلے بتا دیتا ہے کہ بالکل خالی ہاتھ آ رہا ہوں اور نشے کی باتیں کرنے نہیں آ رہا ہوں, میں صرف دیکھنے آ رہا ہوں کہ تم میں کیا فرق پڑا ہے, تمہارے چہرے مورے میں کیا فرق پڑا ہے. ایک چیز ہے جو پرٹیکولرلی جس سے ہم ایڈکٹڈ رہے ہیں, ہمارا ولنریبلٹی کا معاملہ ہے, ہماری کمزوری کا معاملہ ہے, جہاں ہم رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ رہ گئے تھے, ول پاور نہیں کام آئی تھی, تو آپ چلے جائیں گے تو آپ اسے کہیں گے تھینک یو, نو میں نہیں لینا چاہتا. ہم آپ سب کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ بہادر نہیں بننا, ہم کہتے ہیں وائز بننا ہے, ولنریبل بننا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر یہ ایک کمزوری ہے, میرے اندر کچھ اور سٹرینگتھس ہیں پر میرے اندر یہ کمزوری ہے. اچھا, اگر آپ کسی جم میں جاتے ہیں, کسی جم کو جوائن کرتے ہیں, تو وہ پہلے دن آپ کو کتنا وزن اٹھواتے ہیں اور 3 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد اور سال بعد بڑھتا جاتا ہے. تو یہ جو بات ابھی ہم کہہ رہے ہیں
اس صورتحال کے لیے ہے کہ ابھی آپ کمزور ہیں، اپنے مسلز کی طاقت کو دیکھنا چاہیے، اور جب آپ کے مسلز کی طاقت بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر سے مسل کڑکڑانے لگتے ہیں تو پھر آپ ایسی بات کر سکتے ہیں کہ اور پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا جی میں اب اس قابل ہوں کہ میں کسی نشہ کرنے والے کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن میں چلا جاؤں اور وہ مجھے آفر کرے اور میں اپنی ول پاور کو آزماؤں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے کوئی اتفاق سے مل سکتا ہے تو آپ کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اتفاق سے مل پائے یا نہ مل پائے. آپ کی تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بے شک ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا آپ کی طرف منڈلاتا ہوا آ رہا ہے، لیکن آپ نیوے نیوے ہو کے نکل جائیں. اور اس کے لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ابھی میں ولنریبل ہوں. اور یہ بڑی واقعی مشکل بات ہوتی ہے کہ جب آپ ولنریبل ہوں اور کوئی دوست نما آپ کو آفر کر دے تو انسان کا نہ کرنا وقت چاہتا ہے، وقت لیتا ہے، اور اس کے لیے ولنریبلٹی پہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن بیل مجھے مار کبھی بھی نہیں کہتے. اور ولنریبلٹی یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو خیال ہے کہ ول پاور ہونی چاہیے اور ہم فیس کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں سکھائیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لگژری ہے، یہ عیاشی ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ ٹرسٹ یور ول پاور، گو فائنڈ اینی بک. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ ٹرسٹ یور ول پاور، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے بہت ساری کتابوں میں یا ملتے جلتے فکرے لکھے ہوئے ہیں کہ ول پاور از اے ٹریپ. دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے اس وقت، اور وہ بار بار اپنے ٹرینیز کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ول پاور ایک ٹریپ ہے، اس پھندے سے بچ کے رہنا. کیونکہ ول پاور کبھی سمندر کی طرح چڑھ کے اوپر آ جاتی ہے، کبھی ساحل کو اکیلا چھوڑ کے تو دور نکل جاتی ہے. یہ مجھے 2-3 دن تجربہ ہوا. میں کراچی گیا ہوا تھا جو ہاکس بے پہ پروجیکٹ ہے، تو جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی فرنٹ وال سے سمندر ٹکرا رہا تھا. لیکن صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ دریا کافی دور جا چکا تھا اور دوپہر کو اور دور جا چکا تھا. سمندر صبح جب میں اٹھا تو سمندر کافی دور جا چکا تھا، اور شام کو تو وہ تقریباً 300 میٹر دور جا چکا تھا. اور میں اس کے کنارے واک کرتا کرتا 6-7 کلومیٹر تک چلا گیا اور کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ سمندر دور تھا. لیکن رات کو جب میں واپس آیا تو آلموسٹ 14ویں کا چاند تھا، اور چاند کے ساتھ بھی سمندر کا کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو رات 11 بجے پھر آ کے وہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا. ول پاور از لائک دیٹ. اور کب وہ ساحل کو چھوڑ جاتی ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، اور کب جا کے وہ ساحل کے سر پہ پٹک پٹک کے گرتی ہے تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ول پاور از اے ٹریپ اینڈ اٹ از پروون ود یو. آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. آپ نے بہت ول پاوریں استعمال کی، بڑی پاوراں استعمال کی، بہت ول پاوریں سال چھوڑے رکھی پھر کر لی. ٹھیک، تو ول پاور از اے ٹریپ. آج دھوکہ دے، 6 مہینے بعد دے یا سال بعد دھوکہ دے، ول پاور از اے ٹریپ. اور کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا یا یہ کتابی باتیں. نو، کتابی باتیں بہت ٹھیک ہوتی ہیں، کافی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. اگلے ایڈیشنز اسی لیے آتے ہیں. لیکن کتابی باتیں زبانی باتوں سے بہرحال کچھ نہ کچھ بہتر ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتابی بات بالکل نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں، آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کاکا تو ول پاور استعمال کر، دل ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ کو، اور آپ ان کے دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہاں جی. کیونکہ ایک ایڈکٹ کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی ول پاور کام نہیں کرتی، لیکن اس کے ماں باپ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاکا تو انج کر، کاکا تو انج کر. اور وہ ذرا سینس کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا سننا چاہتے ہیں تو وہ وہی کہہ دیتا ہے. اس سے منہ بند کرنا ذرا آسان رہتا ہے. ماں باپ خوش بھی ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ تجھے کبھی سنو گے ہی نہیں، نشہ کیتا ہے، ہوں بس میں دل پکا کر لیا اپنا.
میں ایسے کر لیا، میں نے ویسے کر لیا، اور جو ماں باپ کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ سننا چاہتے ہیں وہی بات وہ کہہ دیتے. نہ صرف یہ کہ ول پاور کے ساتھ اسکل پاور یوز کرنی چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو وہ کام کامیابی سے کر چکے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جن کے اوپر نظر پڑے تو آپ کہیں کہ اچھا اگر اے کر سکتا ہے نا تو میں تو پھر کر ہی سکنا. یعنی آپ کو ایسا بندہ نظر آنا چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ دیکھتے ہی کہہ سکیں کہ اچھا اگر یہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں. اور جہاں سے آپ کا دماغ کہتا ہے کہ جو حکم میرے آقا، میں اس کی تیاریاں کرتا ہوں، میں خادم ہوں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو ڈیلنسی اسٹریٹ کے ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں امریکہ میں جو لوگ اسٹریٹ ایڈکٹس ہوتے ہیں یا ایڈکشن کی اور جرائم کی دنیا میں ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ علاج کے لیے ڈیلنسی اسٹریٹ میں آتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو وہ اپنے بارز میں کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیلنسی اسٹریٹ بہت سے کاروبار کرتی ہے، اور ڈیلنسی اسٹریٹ ایک آرگنائزیشن ہے جو 1970 سے کام کر رہی ہے، اور وہ 14,000 ایڈکٹس کو صحت یابی کی طرف لے جا چکی ہے. اور یہ سب ایڈکٹس سڑک سے آتے ہیں یا جیل سے آتے ہیں. سڑک سے آتے ہیں تو کئی دن آ کے تو ان کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور کسی دن ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. یہ کیلیفورنیا میں سان فرانسسکو میں سمندر کے بالکل کنارے 25 کنال جگہ ہے کہ جس کے اوپر یہ ادارہ ہے، اور وہ اسٹریٹ کا نام ہے ڈیلنسی اسٹریٹ، اور اس ادارے کا نام بھی ہے ڈیلنسی اسٹریٹ. اور اس کو ایک خاتون رن کر رہی ہیں 1970 سے، جن کا نام ہے ڈاکٹر میمی سلبرٹ، جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے، ایک سائیکالوجسٹ ہیں. اور یہ انہوں نے آئیڈیا فاؤنڈ کیا تھا. تو یہ یا تو آتے ہیں جیل سے یا آتے ہیں اسٹریٹ سے. جیل سے جو آتے ہیں وہ کسی جرم کی وجہ سے جیل میں ہوتے ہیں، جہاں ان کو 10 سال 12 سال 14 سال قید ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ موقع دیں کہ ہم اپنی زندگی کو اصلاح کی طرف لے جائیں، اور ہم 3 سال جا کے تو ڈیلنسی اسٹریٹ میں رہنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ اونلی ون ٹائم اپرچونٹی ہے فار اینی باڈی. وہ اپنے جیل کے اندر ایک درخواست بھیجتے ہیں، اور وہ درخواست جیل کی انتظامیہ یہ دیکھتے ہوئے کہ معقول آدمی ہے، درخواست کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، تو وہ درخواست بھیج دی جاتی ہے ڈیلنسی اسٹریٹ میں. اور ڈیلنسی اسٹریٹ میں جب وہ درخواست پہنچتی ہے تو پورے امریکہ سے جو درخواستیں آئی ہوتی ہیں تو وہ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون ہے جو زیادہ ڈیزرونگ ہے، کون ہے جس کو ہم نے یہ آفر کرنی ہے. تو وہ اس کے نمبر تفریق ہوتے رہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور ایک دن ان کا وہ کال آ جاتی ہے کہ آپ آ جائیے. اور اس میں انہوں نے رہنا ہوتا ہے 3 سال، جس میں ان کو ہر قسم کی امپاورمنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں سے گزارا جاتا ہے. اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوں، لکھ پڑھ نہ سکتے ہوں، تو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے. اور وہ ڈیلنسی اسٹریٹ کے ارد گرد 25 کنال کی جگہ پہ کچھ کاروبار ہیں، اور کچھ دور بھی ان کے کاروبار ہے. جو ان کا سب سے اہم کاروبار ہے وہ ہے موونگ کمپنی. ڈیلنسی اسٹریٹ موونگ کمپنی کے لوگ جب اپنا گھر بدلتے ہیں تو وہ سامان نئے گھر میں جب شفٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈیلنسی اسٹریٹ موونگ کمپنی کو کہا جاتا ہے. لوگ اپنے گھر کی صرف چابیاں پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شفٹ ہو جاؤ. تو وہ جو لوگ ایمانداری کے اس درجے میں ہوتے ہیں ان کے گریجویٹس، تو وہ اس میں ملازمت کرتے ہیں ڈیلنسی اسٹریٹ موونگ کمپنی میں، اور لوگوں کے گھروں کا سامان جس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات زیورات ہر چیز ہوتی ہے، اور وہ نئے گھر میں شفٹ کر کے سیٹ کر کے لسٹیں بنا کے تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں. انہی کے کام میں اور بھی بہت، اس میں موٹر میکینکس کے کام، پرنٹنگ پریس کے کام، اور بہت سے ایسے کام، کیٹرنگ کے کام، لوگوں کے گھروں میں فنکشنز جا کے کرنا، لوگوں کی سالگرہ کا انتظام کرنا، یہ بھی ان کے کام ہوتے ہیں. اور ایک ان کا ریسٹورنٹ بھی ہے.
جس میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا لوگ کھانے آتے ہیں، اور جس میں لوگ پھر کھانا کھانے کے بعد شراب بھی مانگتے ہیں اور وہ ان کو شراب بھی پیش کرتے ہیں. یعنی اندر پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے تو باہر جو ہے ایک ریسٹورنٹ ہے، اور اس ریسٹورنٹ میں آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ برگر کھا سکتے ہیں، آپ بریانی کھا سکتے ہیں، جو بھی دل کرے کھا سکتے ہیں. کھانے کے بعد آپ بطور کلائنٹ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈرنک دے دیجئے، کیونکہ امریکہ میں ہر ریسٹورنٹ میں کھانے کے بعد جو بیوریجز ہوتے ہیں وہ کوکو کولا یا 7 اپ نہیں ہوتا، وہ یہ شراب ہوتی ہے. اور جو ان کو سرو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈیلنسی اسٹریٹ کے گریجویٹس ہوتے ہیں، جو کہ اس ریسٹورنٹ کا نظام چلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، سرو کرتے ہیں اور شراب بھی سرو کرتے ہیں، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کریونگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ اس درجے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں اور انہیں ول پاور استعمال نہیں کرنی پڑتی. شرط یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ول پاور سے روکیں، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر جو نفس ہے وہ جاگ رہا ہو. آپ نے غور سے بات کو سننا ہے کہ جو نفس مطمئن ہے، جو جاگ رہا ہے، تو ول پاور کو تو استعمال نہیں کرنا پڑے گا. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، تو جب آپ اس درجے کو پہنچتے ہیں نفس مطمئن کے کہ آپ کے جو ارادے ہیں وہ آپ روز پورے کرتے ہیں. اگر آپ کا واک کا ٹائم ہو گیا تو آپ واک کو چل دیے، اگر سونے کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ پرواہ نہیں کریں گے کہ ٹی وی پہ کتنا اچھا پروگرام آنے والا ہے یا جانے والا ہے. آپ سوئچ آف کرنا شروع کر دیں گے لائٹیں، آپ برش کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو ایک طرز زندگی ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا پڑتی، قدم قدم پہ جنگ نہیں لڑنا پڑتی، یہ نفس مطمئن کے جاگنے کی وجہ سے ہے. جب نفس مطمئن جاگ رہا ہوتا ہے تو ول پاور کا استعمال کرنا پھر نہیں پڑتا، اور جب آپ ول پاور کو استعمال نہیں کرتے تو اس کا کیا بنتا ہے؟ وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ بینک میں جب پیسے رکھتے ہیں اور آپ ان کو استعمال نہیں کرتے، آپ صرف کرنٹ انکم پہ گزارا کرتے ہیں، بلکہ اس میں سے بھی کچھ بینک میں جمع کراتے رہتے ہیں. آپ کو کبھی بینک سے فون کال نہیں آتی کہ جناب پیسے کوئی نہیں چیک لکھ دیتا ہے تسی؟ ایسی کوئی کال ہی نہیں آتی. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بینک میں پیسے جمع کراتے ہوتا ہے کوئی نہیں ہے، اور کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں. دیکھیے یہ معاشرے کو خراب کرنے کے آفیشل طریقے، مطلب آپ نے نہیں کہا کہ میں نے کوئی قسطیں کرانی ہے، وہ خود ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھانا خراب ہو جائے، آپ پھنسے رہیں. آپ کو کالز اس قسم کی پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ وہی ہے جو آپ کا ایک دوست اچانک کال کرتا ہے کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں اور پارٹی ہے، ذرا چلیں گے اکٹھے تھوڑا سا. بہت سارے لوگ ایسی کالیں کرتے ہیں جو آپ ویلکم نہیں ہوتے. تو اگر کوئی آپ کا دوست کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی آؤ مجھے ملو، تو آپ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، ڈونٹ کال اگین، یور کال از ناٹ ویلکم. دیکھیے ول پاور ڈز ایگزسٹ، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو وہ کم رہ جائے گی، اگر آپ اس کا استعمال کم کریں گے تو وہ زیادہ جمع ہو جائے گی. ول پاور چونکہ ہمارے پیشنٹس نے بہت استعمال کی ہوتی ہے، ول پاور استعمال کر کر کے انہوں نے اس کو بالکل بینکرپٹ کر چھوڑا ہوتا ہے. اتنی ویک، اتنی دفعہ ول پاور فیل ہوئی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی اٹ ڈزنٹ ورک، اور اس پہ بہت ساری جو ہے ڈیٹ چڑھا ہوتا ہے، بہت قرضہ چڑھا ہوتا ہے. کل کراچی ایئرپورٹ پہ میں تھوڑا وقت گزارا کو 45 منٹس، جب جہاز میں لاہور آنے والا تھا. تو آپ حیرت ہوگی آپ کو اس بات کی کہ جو ایئرپورٹ پہ کینٹینز یا چھوٹے چھوٹے کیفیٹیریا یا ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ترلے کر رہے تھے کہ ہم سے ایک کپ کافی پی لو، ہم سے ایک کپ چائے پی لو، یہ ہمارا برگر کھا لو، یہ ہمارا پیزا کھا لو. وہ بلک رہے تھے کیونکہ the business was very down. کیونکہ پورے ایئرپورٹ پہ چاندی لوگ تھے، ایک ہی کوئی فلائٹ تھی، اودے چ بھی بندے بس 20-25 سن. لوگوں نے ایئر ٹریول کرنا چھوڑا ہوا ہے،
بہت وجوہات ہیں اس کی. تو ایئرپورٹ پہ کتابوں کی دکان تھی, اس پہ بھی کوئی رش نہیں تھا, اور لوگ تھے جو لٹرلی منت کر رہے تھے, کیونکہ ان کو شام مالک نے پوچھنا ہوتا ہے کہ اچھا ریونیو کیا آیا, اور وہ کہتے ہیں کچھ نہیں آیا, تو پھر وہ کہتا ہے اچھا پھر آپ کو فارغ کیوں نہ کر. تو اس طریقے سے وہ یہ کر رہے تھے, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بھوک سے بلکنا نہ پڑے. الحمدللہ آپ بہت ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں یہ کنسیڈریشن زیادہ نہیں ہوتی, اور اس پہ ہر وقت الحمدللہ کہنا چاہیے ہم سب کو کہ ہمیں روٹی کھانے سے پہلے نہیں سوچنا پڑتا, ہمیں خرچ کرنے سے پہلے نہیں سوچنا پڑتا, جبکہ معاشرے میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندیشہ ہے دور دراز ان کو جینے نہیں دیتے. ہم ساری زندگی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہیومن ریس سے نکل جائیں اور کسی بہت اونچے درخت کی بہت ہی اونچی شاخ کے اوپر الٹے لٹک جائیں, اور پھر کہیں کہ دیکھیا کر کے وہ ہا دیتا ہے نا. اصل میں نے ہر بندے کو جو اس نے کچھ کر کے دکھایا ہے نا, اس کو بعد میں نے اس بات پہ پچھتاتے ہی دیکھا ہے کہ میں کی کر بیٹھا, کیونکہ وہ ہیومن ریس سے نکل جاتا ہے. ہیومن ریس سے ہمیں تو ایک بیماری سے واسطہ ہے, اس بیماری کے لیے اگر پینسلین چاہیے تو پینسلین چاہیے, اگر اس بیماری کے لیے وٹامن اے چاہیے تو پھر وٹامن اے چاہیے, اس کے لیے انسولین چاہیے تو پھر انسولین چاہیے. تو جو بیماری ہے جسے ہم ایڈکشن کا نام دیتے ہیں, اس کے لیے بہادری نہیں چاہیے, اس کے لیے بہادری نہیں چاہیے, اس کے لیے عاجزی چاہیے. ویسے جنرلی یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو سب کو چاہیے, کیونکہ دنیا میں جتنے بڑے اچیورز ہیں, ٹونی رابنز جو ایک بہت ہی بڑا ٹرینر ہے اور موٹیویشنل سپیکر ہے, میرے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر وہ تھا, تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو تو مائی ایڈوائس ٹو یو از جمپ آف, کیونکہ یہاں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جمپ آف, جمپ کر دو تاکہ واپس ہیومن ریس میں آ جاؤ. سوبرائٹی اور سیرینٹی یہ نام اس چیز کا ہے کہ آپ ہیومن ریس کو دوبارہ جوائن کر لو, ری جوائننگ دی ہیومن ریس اس کو ہم کہتے ہیں. بات اتنی سی ہے, سمپل سی ہے کہ ول پاور, جیسے انہوں نے کہا کہ کتاب میں یہ کتابی بات ہے, تو میں ان کی تصحیح کر دی, یہ کتابی بات نہیں ہے, یہ عوامی بات ہے. یہ آپ کو رکشے والا ملے گا تو وہ کہے گا اجی دل ہونا چاہیے, یا آپ کا کوئی اور بہی خواہ ملے گا تو وہ آپ کو کہے گا, آپ کا فادر سینے سے لگا کے آپ کو کہے گا کہ کاکا ول پاور تے قائم ہو جا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو ول پاور ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ ول پاور کام کرتی ہے. ول پاور کام کرتی ہوتی تو پھر آپ یہ سٹیج پہ پہنچتے ہی نا, ہوتے ہی نا. لیکن اسکل پاور جو ہے یہاں سے پہلا گیئر لگتا ہے, صرف پہلا گیئر اسکل پاور سے پہلا گیئر لگتا ہے, اور بات چل نکلتی ہے. اور سکلز اگر آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں تو اس سے بات بنتی ہے. لیکن اس کے بعد ہے سوشل کیپٹل, جوائننگ دی ہیومن ریس. سوشل کیپٹل کہ آپ کیسے لوگوں سے ملتے ہیں, کیونکہ جن لوگوں سے بھی آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہوگا وہ آپ کو شیپ اپ کریں گے. ہمیں لوگ شیپ اپ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہت تگڑم خان سمجھتے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ ہمیں لوگ شیپ اپ کرتے ہیں اور بہت اسٹرینگتھ کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمیں بہا کے ساتھ لے جاتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی گرو چاہیے جس نے یہ کام پہلے وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہو, جسے اسپانسر کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو سراپا رحمت ہوتا ہے. اور آپ ایک ایسے بندے کو اگر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کی زندگی سنورنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور لاہور میں ایسے بہت لوگ ہیں جو میٹنگز کرتے ہیں, جو ترلے لیتے ہیں, گھر آ کے آپ کو لے جاتے ہیں میٹنگ میں, واپس چھوڑ جاتے ہیں, وہاں چائے پانی.
یہ وحدت روڈ پہ قریب ترین جو میٹنگ یہاں ہوتی ہے وحدت روڈ پہ ہوتی ہے ابرار سینٹر میں. کسی نے نام سنا ہوگا ابرار سینٹر کا؟ ہاں ابرار سینٹر میں میٹنگ ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا اور وہ بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. وہ اپنی جذباتی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کی بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ماں باپ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کے تو جس کو چاہے اچھا یا برا کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, یہ تھراپیوٹک ہے. وہاں کوئی ڈاکٹر کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوتا. وہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا 5 سال کا 10 سال کا 15 سال کا 2 دن کا 1 دن کا تجربہ ہوتا ہے ڈرگ فری رہنے کا. اچھا, ول اور سکل, ول جتنی اویلیبل ہو جائے یہ تو آپ کی لک ہے کہ کس ٹائم پہ آپ کی کتنی ول اویلیبل ہے, مرضی کتنی آپ کی اوپر ہے یا نیچے ہے, کیونکہ یہ اوپر بھی آتی ہے یہ نیچے بھی جاتی ہے. سکل یہ ہے کہ جب آپ اسے حاصل کرتے ہیں تو یہ اوپر جاتی ہے اور آپ اسے ناپتے ہیں, گول سیٹ کرتے ہیں, اور جو سکل حاصل کرتے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ جب میں یہ سکل حاصل کر لوں گا تو اس کے بعد نئے تقاضے کیا ہوں گے. ایک بہت شاندار کتاب ہے, کسی آتھر نے لکھی تھی, اور اس کتاب کا نام کچھ اس طرح تھا, پورا لمبا چوڑا نام تھا, What brought you here will not take you there. یعنی آپ کو یہاں تک جو چیز لائی ہے یہاں سے آگے جانے کے لیے وہ چیز مدد نہیں کرے گی, اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا. یعنی جو چیز آپ کو یہاں تک لے آئی ہے, یعنی جو پیٹرول آپ کو یہاں تک لے آیا ہے اور خرچ ہو گیا ہے, تو وہ پیٹرول اب آگے آپ کو لے کے نہیں جائے گا, آپ کو نئے پیٹرول کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر آپ یہیں رہنا چاہتے ہیں تو what brought you here is enough. اگر آپ یہیں رہنا چاہتے ہیں, یہیں گزر بسر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی دفعہ نارووال سے لاہور آ جاتے ہیں, پھر لاہور سے وہ کراچی چلے جاتے ہیں, کراچی سے لنڈن, لنڈن سے وہ نیو یارک, نیو یارک سے پھر وہ جناب ٹیکسس چلے جاتے ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو فردر کرتے ہیں تو وہ آگے 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 چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر واپس جب وہ پہنچ جاتے ہیں, اس جگہ پہنچ جاتے ہیں, تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ایویں ہی آئے ہیں, چنگے پلے سن نارووال. تو پھر وہ اس طرح کی سوچیں بھی کہ جی, لیکن آپ جا کے پوچھ لیں جو بھی پاکستانی دنیا میں بہت زبردست جگہوں پہ پہنچے ہوئے ہیں, کیلگری میں پہنچے ہوئے ہیں, ٹورانٹو میں پہنچے ہوئے ہیں, تو تھے ایک خواہش دسو کی ہے, کہتے کدھر پاکستان سیٹ ہو جائیے. وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. کیونکہ آپ نے کبھی ملے ایسے لوگوں کو جو آپ کے رشتہ دار ہیں, باہر رہتے ہیں, اور وہ وش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے؟ جی, موسٹلی ایسا کرتے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں یار نواز شریف کم کیوں نہیں کرتا, یا یہ عمران خان یہ کیوں نہیں کرتا. وہاں بیٹھ کے پاکستان کا وہ غم کرتے ہیں, درد کرتے ہیں, اور وہ رہتے وہاں ہیں, سوچتے یہاں کا ہیں, اور محبت پاکستان سے کرتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو وہاں جاتے ہیں اور وہیں رہ جاتے ہیں. ہاں ہاں, وہ جو وہیں رہ جاتے ہیں نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ جاتے ہیں آنے کے لیے جاتے ہیں, میں ان کی بات ہرگز نہیں کر رہا. تو جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, مجھے اس سے بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے پتہ ہے آپ کے اندر کرنے کا ایک بہت ہی بڑا جذبہ موجزن ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم فرسٹ تھنگ فرسٹ کہتے ہیں. فرسٹ تھنگ فرسٹ کیا مطلب؟ پہلا کام پہلے. مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا بہت نمازیں پڑھنے کو دل کرتا ہو, لیکن پہلی چیز وضو ہے, آپ وضو نہیں کریں گے تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا. وہ ایک پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ, بلکہ پٹھان بتا رہا تھا کسی کو کہ یہ جو نماز ہے وضو کے بغیر ہو جاتی ہے. تو کسی نے کہا کہ نہیں, نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی. کہتا ہے خوجا ہم نے بہت دفعہ پڑھا, ہو جاتا ہے. تو ہوتی نہیں ہے.
پھر بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آپ کو آ گئی کہ جو پہلا کام ہے نا، جو پہلا کام ہے جو کہ آپ کو دوسرا کام نہیں کرنے دیتا، جو پہلا کام ہے نشہ چھوڑنا، سوبرائٹی حاصل کرنا، سیرینٹی حاصل کرنا، اپنا ہینڈی کیپ جو ہے آپ کا وہ نشہ بن گیا ہے، ہینڈی کیپ. اور اس ہینڈی کیپ سے چھٹکارا پانا ضروری ہے، اور یہ پہلا ایم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے روب نہیں چلتا، ایروگنس نہیں چلتی. اس کے لیے جو کرنسی ہے جو چلتی ہے وہ سرنڈر کی کرنسی ہے، وہ عاجزی کی کرنسی ہے، وہ ایک ایسی کرنسی ہے جو انمول ہے. تو کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا بڑی دنیا میں جانے سے، بڑے پانیوں میں اور گرم پانیوں میں جانے سے کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن پہلا کام پہلے، فرسٹ تھنگ فرسٹ. اسٹیون کوی کی وہ جو 7 ہیبٹس ہیں اس میں 3rd ہیبٹ ہے فرسٹ تھنگ فرسٹ. اور یہ جس نے راز پا لیا وہ بہترین مینیجر، بہترین لیڈر بن گیا، وہ بہترین انٹرپرنور بن گیا، بہترین ایگزیکٹو بن گیا. میں کہتا ہوں ان کو ہمیشہ کہ آپ کو اپنے حوالے کر دیں. یہ جو آپ نے دوسروں کے حوالے کیا ہوا ہے نا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، یہ جن لوگوں کے حوالے آپ نے اپنے آپ کو کیا رکھا، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو کن کے حوالے کر رکھا تھا جو آپ کا یہ حال ہوا. جب آپ ریہیب چنتے ہیں یا کوئی ساتھ چنتے ہیں تو وہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ کرے اور ایسی کسی حرکت پہ وہ تڑپ اٹھے، ایسی کسی حرکت پہ اس کی نیند اڑ جائے. تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں یہ کام ہوتے، ہم نام نہیں لے رہے کسی جگہ کا، پر وہاں یہی کچھ ہوتا ہے کہ بندے وہاں رہتے ہیں اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ علاج ہو رہا ہے، اور وہاں ریگولر یہ کام ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ان کاموں کو روکنے سے کیا ہوتا ہے. ان کاموں کو جب روکتے ہیں تو آپ کو اپنی راتوں کی نیند بالکل ختم کرنی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. اور پھر سب لوگ تڑپ کے پتہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کرنے جا رہا ہے اور کون کیا کرنے نہیں جا رہا. اور ہماری بہترین کوششوں کے باوجود کبھی کبھی جب لیپس ہوتا ہے، کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. جو بات ہے بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں، آپ اپنے آپ کو مشکل میں اس کے لیے کیوں ڈالتے ہیں؟ جو بات بہت ہی آسانی سے ہو سکتی ہے، اور وہ بات ہے کہ جو نفس مطمئن ہے اپنے اندر، اس کا چراغ آپ بہت آسانی سے جلا سکتے ہیں. تو آپ جگہ جگہ اپنے من کو مطمئن کرنے کے لیے سجدے کیوں کرتے پھریں، جگہ جگہ کیوں مانگتے پھریں، جب آپ کے اندر ہی وہ ساری دنیا ہے، وہ خوبصورت دنیا جب آپ کے اندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح موجود ہے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کبھی اس نشے کے پیچھے، کبھی اس نشے کے پیچھے، اور الٹیمیٹلی پیاسے کے پیاسے. ماں باپ کو کس طریقے سے ڈاج کرنا ہے، ماں باپ کو کیسے چکر دینا ہے، پولیس کو کیسے چکر دینا ہے، چھپ کے کیسے جانا ہے، چھپ کے کیسے آنا ہے، یہ سارا. پیسے کہاں سے آئیں گے، دوستیاں کس سے لگانی ہے کہ پیسوں کے بغیر ہی مل جائے. یہ سارا جو منگتا پن ہے، تو پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو اس کام میں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو. اور یہ منگتا پن، دیکھو یہ مانگنے سے نہیں ملتی چیز، یہ باہر سے نہیں ملتی چیز. یہ جو نفس مطمئن ہے، جو اندر ایک پرسکون اور ٹھنڈی دنیا ہے، جو کول دنیا ہے، یہ ملتی ہے اندر تلاش کرنے سے، کیونکہ یہ ہے اندر، یہ باہر موجود نہیں ہے. ہم اسے جب باہر تلاش کرتے پھرتے ہیں، جو چیز جہاں ہوتی نہیں، جب ہم اسے تلاش کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں نہیں ملتی، اور ہم ترسے رہتے ہیں. ایک سفر ہے جسے ہم کہتے ہیں نفس مطمئن کی جانب آپ نے چلنا ہے، لیکن یہ کوئی گول نہیں ہے، یہ پرپز ہے، یہ پیشن ہے، یہ مشن ہے. اور جو مشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں بار بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں حاصل کر چکا ہوں، لیکن پھر اچانک اگلے دن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ابھی رہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ ایک مشن پہ ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور وہ ہر روز صبح اٹھ کے
ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، پاؤں دباتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور پھر رات کو ان کو دوبارہ کندھے دباتا ہے، پھر ان کے ساتھ بستر پہ بیٹھ کے تھوڑا سا وقت بتاتا ہے، اور ایسا وہ ہفتے بھر کرتا ہے، مہینے بھر کرتا ہے، سال بھر کرتا ہے، اور پھر اس کو لگتا ہے کہ ہن میں بہت بڑا خدمت گار بن گیا، ہن تے میرے ماں باپ بڑے ڈاڈے خوش ہون گے۔ لیکن پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ جو فلاں ہے وہ تو اس نے تو اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا، اور وہ جو فلاں ہے اس نے اپنے والد کے ساتھ اتنی دیر عیادت کی اس کے فالج میں، اس کی 7 سال زندگی کے اس طرح گزارے، تو کہتے ہیں نہیں، میرا تو ابھی سفر کا آغاز ہے۔ تو جب ہمیں کبھی لگتا ہے کہ یہ مشن ہے جو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں نفس مطمئن کا، اور کسی دن لگتا ہے بہت کول فیل ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے ہو گیا کم، ہو گیا میرا۔ تو پھر اچانک اس کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک سراب تھا، آگے تو بڑی دنیا باقی ہے، آگے تو بڑا رستہ باقی ہے، اور اس کو نئے سفر کا موقع ملتا ہے، نئے چیلنجز کا موقع ملتا ہے، اور یہی ہے نفس مطمئن کہ جو کبھی ایک جھلک دکھاتا ہے اور کبھی دوسری جھلک دکھاتا ہے۔ تو نفس مطمئن کبھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہو، تم کول ہو، تم اچھے آدمی ہو، اور کبھی کہتا ہے اب تمہیں یہ کرنا ہے، اب تمہیں آگے بڑھنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے، اور اس سے حسن پیدا ہوتا ہے نفس مطمئن میں، جسے آپ انگزائٹی کہہ رہے ہیں، وہ خود بخود اندر سے جنم لیتی ہے، کیونکہ جو یونیورسل انرجی ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، اور آپ کے اور میرے اندر کے نظام کو، اور آپ کے اور میرے باہر کے نظام کو چلا رہی ہے، اس کے اندر قانون یہ ہے کہ معاملات آگے بڑھتے رہیں گے، اور ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں الائن ہو کے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ادروائز وہ کیا کہتے ہیں، لیگ بیہائنڈ کر جانا، پیچھے رہ جانا، قافلے سے بچھڑ جانا، یہ جو نشہ نشہ ہے یہ قافلے سے بچھڑ جانے والی باتیں ہیں، اور جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو آپ بھاگ بھاگ کے قافلے کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہے جو اصل میں آپ کو کول بنائے گی، جو ٹھنڈا کرے گی۔ لیکن وقتاً فوقتاً لگتا ہے کہ اگر میں باکسر بن جاؤں، اگر میں ہوا میں اڑنا شروع کر دوں، اگر میں بہت سے پیسے کما لوں، اگر میں بزنس میں 18 گھنٹے کام کرنا شروع کر دوں، ہاں ضرور کریں، نفس مطمئن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نفس مطمئن کا جو تعلق ہے وہ اچیو ایکٹ سے نہیں ہے، حاصل کرنے سے نہیں ہے۔ نفس مطمئن کا تعلق ہے کنیکٹ ایکٹ سے، کنیکشن، کہ آپ کا کنیکشن آپ کے ساتھ ہے، آپ کا کنیکشن آپ کے دائیں بائیں بہن بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے۔ یہ کنیکٹ ایکٹ ہے جو نفس مطمئن پیدا کرتا ہے۔ جو اچیو ایکٹ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ جرنی ہے، وہ آپ وہ بھی زندگی میں کرتے رہتے ہیں، جسے اچیو ایکٹ کہتے ہیں۔ تو جو آپ کے ذہن میں ہے وہ اچیو ایکٹ بہت ہے، پر ضرورت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں وہ کنیکٹ ایکٹ کی ہے، کنیکٹ، کہ آپ کنیکٹ کر سکیں اپنے ماں باپ سے، آپ کنیکٹ کر سکیں ہمارے ساتھ، آپ کنیکٹ کر لیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ تو کنیکٹ ایکٹ ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر وہ بندہ جو اچیور ہے اس کے لیے obvious ہے کہ اب باقی کرنے کا کام کیا ہے، کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر وہ بندہ جو کنیکٹ ایکٹ کرتا ہے تو اب اس کے لیے اچیو ایکٹ کی باری ہے۔ تو جو بھی جو کر چکا ہے وہ اب اسے کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور جو کرنا باقی رہتا ہے، جو ہوم ورک باقی ہے، تو وہ اس نے کرنا ہے۔ جیسے روز 14ویں کا چاند آسمان پہ جگمگاتا ہوا نظر آئے تو کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں اسے دیکھے گا، وہ آپ کو لگے گا کہ بس یہ ہے، you will take it for granted۔ لیکن یہ جو نفس مطمئن ہے یہ اپنی قدر گنوانا نہیں چاہتا، لہذا بیچ بیچ میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ something is missing, but that something is very mild، اور آپ جلد ہی، جیسے اگر جو اینک لوگ پہنتے ہیں وہ اس تجربے سے گزرتے ہوں گے کہ وہ اینک کدھر رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ اچھا تو پھر وہ دوسرے نے میری اینک سی ہے، میری
اس کا آسان علاج میں نے رکھا ہوا ہے کہ اینکیں بہت سی رکھی ہوئی ہیں، اگر ایک اینک نہ ملے تو دوسری مل جاتی ہے، دوسری نہ ملے تو تیسری مل جاتی ہے. ایکچولی اینک نہیں کیموفلاج ہوندی، ساڈا کام خراب ہے، مطلب نظر نہیں آندا. وہ ایک سٹیج ڈرامہ ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے ضرور دیکھا ہوگا، شرطیہ میٹھے. دیکھا کسی نے ڈرامہ؟ نہیں، وہ اس میں امان اللہ کہتا ہے میں انا نہیں، اونج مینوں نظر نہیں آتا. تو اب آپ سمجھ آ گئی کہ جو گول ہے وہ ونس اینڈ فار آل اچیو ہو جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے بی اے کرنا ہے یا میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے تو یو ڈو اٹ ونس اینڈ فار آل. اگلے دن کوئی آ کے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اچھا پھر کرو. ویسے امریکہ چونا کہنا شروع کر دیتا ہے. ہاں امریکہ میں اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 5 سال ہو گئے نے تے تسی انجوائے کیتا ہے تے ہن تسی دوبارہ ریفریشر چو گزرو. وہ کچھ نہ کچھ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پالش چیک کراؤ دی، ریفریش کرتے رہیں. اور دنیا میں یہ اب ہونے والا ہے کیونکہ نالج بڑی تیزی سے بدلتا ہے. پہلے نالج 25 سال نہیں بدلتا تھا، تو اب جو ہے 2 دن بعد بات کرتے، 2 دن پرانی گل ہے، نویں گل دسو. اگر آپ کو لگتا ہے یار سب ٹھیک ہو گیا ہے، A1 ہو گیا ہے، نو کریونگ نتھنگ، سارے پرنسپلز پہ عمل کر رہا ہوں، پرانے دوستوں کو میں نے کہہ دیا تھینک یو ویری مچ، اور میں روز اپنے سیشنز کرتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں، تو اس کو ہم پنک کلاؤڈ کہتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ لگتا ہے کہ ہو گیا کام، لیکن ابھی ہوا نہیں ہوتا. اور یہ بات جو پنک کلاؤڈ ہے یہ چلتا رہتا ہے، ارلی ریکوری اور لیٹ ریکوری اینڈ واٹ ایور. اگر آپ سیفٹی میں رہتے ہیں تو امبریلا کے نیچے رہیں، لرننگ امبریلا، کہ آپ کا جو کل تھا آپ کا آج اس سے بہتر ہو. اور کسی سے مقابلہ کبھی نہ کرے زندگی میں. بچوں کو کبھی نہ کہیں کہ جی اول آنا ہے، 2 آنا ہے، یا فلاں کو بیٹ کرنا ہے، فلاں کو بیٹ کرنا ہے، فلاں رشتہ دار کو بیٹ کرنا ہے، کبھی نہ کہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز ہمیں چاہیے انسانوں کو وہ پرسنل ایکسیلنس چاہیے، ویری پرسنل. پرسنل ایکسیلنس کا مطلب، یہ ایکسیلنس لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ جو بیکنگ کا جو پروسیس ہے اس کا مطلب ہے رائز اپ فرام ود ان. اور جب آپ بیکنگ کرتے ہیں اور آپ اس میں ڈو رکھتے ہیں یا کوئی چیز رکھتے ہیں اور وہ پھر اس میں تپش دیتے ہیں آپ، پھر اس میں آنچ دیتے ہیں آپ، اور وہ چیز رائز اپ کرنا شروع ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کیا ہو، خمیر، اس کے اندر یسٹ ہوگا، خمیر ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر خمیر ہے اور آپ چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، تپش ہے اس کو آپ فیس کرتے ہیں، یو آر باؤنڈ ٹو رائز اپ فرام ود ان. اور اس میں آپ کو کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنے کی ضرورت، آپ کے اندر سے ابالا آ رہا ہوتا ہے. اور کبھی اگر آپ میں سے کسی نے بیکنگ کے تجربات کیے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب رائز اپ کرتا ہے ڈو، جب پرسنل ایکسیلنس ہوتی ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے. آپ دوسری منزل پہ ہوں اور آپ کا وہ رائز اپ ہو رہا ہو، پرسنل ایکسیلنس ہو رہی ہو اس میں، تو خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی ہے. میں بہت عرصہ اس وجہ سے بیکنگ کرتا رہا کہ مجھے وہ خوشبو اچھی لگتی تھی، حالانکہ جو چیزیں میں بیک کرتا تھا وہ کھانے میں میری کو بہت دلچسپی نہیں تھی. دیکھیے اگر ہمیں سے کوئی بھی چاہے تو نیچر کے ساتھ وابستہ ہو سکتا ہے. اگر ہم صبح چڑیوں کا چہچہانا سننا چاہتے ہیں تو ہم نیچر کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. اور اگر ہم ہیومن ریس کو ایمبریس کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو اس وجہ سے پیار نہیں کرتے کہ وہ بڑا افسر ہے، ہم کسی کو اس وجہ سے بھی پیار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ہماری خدمت کرتا ہے، تو اس کو چہرے پہ دیکھ کے تھوڑا سمائل کر کے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو، اگر آپ 1-2 دن کے بعد ملے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایمبریس کرنا ہے ہیومن ریس کو، کیونکہ جب آپ دوسروں کو ایمبریس کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی پھر قدرتی طور پر وہ نیوٹن کا جو لاء نہیں ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے جو ایکول اینڈ اپوزٹ ہوتا ہے. تو جب آپ دوسروں کے ساتھ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی قدرتی طور پر وہ آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں.
اور میں کبھی کبھی اس محبت سے بہت پریشان ہوتا ہوں کہ وہ اتنی ابنڈنٹ ہوتی ہے کہ میرے اتنا تہی دامن میرے پاس وہ ہوتا نہیں کہ میں ریٹرن کر سکوں. اور یہ چیزیں جو ہے یہ مجھے پریشان رکھتی ہیں کہ جب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. آپ اسے ایسا سمجھتے ہیں لیکن جو کچھ مطلب آپ کی محبت کے مظاہرے ہوتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں یا پے بھی کرتے ہیں, ہیویلی پے کرتے ہیں, لیکن پھر سب کرنے کے بعد اگر آپ کی محبت باقی بچتی ہے تو وہ بہت بڑا سرمایہ ہے, وہ بہت انمول ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کہ ورنہ بندہ کہتا ہے بھاجی گال مک گئی, لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ بات ختم ہو گئی. آپ نے ہمیشہ مجھے یہ احساس دیا ہے کہ بات اب شروع ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ.